वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले आपने देखा कि सियासी जमातों ने किस तरह कलाबाजियाँ खाई, और ये आज की बात नहीं, ये 2008 के बाद की नहीं, ये हमने हिस्ट्री में पहले भी देखा है। पैनल में हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब। मुजीबुर रहमान शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने शो में हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं मारवी मेमन साहिबा, जिन्होंने रिसेंटली काफ लीग से इस्तीफ़ा दिया है, और ये कह के इस्तीफ़ा दिया है कि उन्होंने असूल की बुनियाद पर अलहदगी इख्तियार की है। बहुत बहुत शुक्रिया मारवी मेमन साहबा, आपने भी शो पर हमें ज्वाइन किया है। सिद्दीक अल फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो राब्ता कायम करने की कोशिश कर रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक अल फारूक साहब शो पर हमें ज्वाइन करने के लिए। सिद्दीक साहब, आपसे ही बातों का आगाज़ करूँगा, लेकिन मौजू पर आने से पहले मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि आज 5 जुलाई है। इनफैक्ट सिद्दीक अल फारूक साहब से हमारा राब्ता भी कायम नहीं हुआ है, तो इसलिए पहले हम शामी साहब की तरफ चलते हैं। शामी साहब, आप बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत कुछ आपने लिखा है और पूरी सियासत आपने अपने आंखों से देखी है। ये बताएगा कि कहीं पे असूल नज़र आते हैं सियासत में आपको, क्योंकि एक जमात जो हरीफ होती है दूसरों को बुरा भला कहती है और ऐसा लगता है कि वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है, उसके बाद वो उसी जमात को गले लगा लेती है। देखिए, इस हद तक तो आपकी बात दुरुस्त है कि सियासी जमातें एक दूसरे की मुखालफत करते हुए हदूद का ख्याल नहीं करती और इसे ज़िंदगी और मौत का मसला बना लेती हैं, कुफर और ईमान का मसला बना लेती हैं, और जब उन्हें इस मौक़िफ़ से रजू करना पड़ता है तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये कहना कि सियासत में असूल नहीं होते, ये ज़रा मुश्किल बात होगी, क्योंकि सियासत में बहरहाल असूल भी होते हैं, और बहुत से लोगों ने बहुत से मौक़े पर असूलों पर मौक़िफ़ भी इख्तियार किया है, स्टैंड भी लिया है, और उनकी हम इज़्ज़त भी करते हैं। यानी आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से शुरू हो जाएं, लियाकत अली ख़ान से शुरू हो जाएं, फिर आज तक पहुंच जाएं, तो आपको बहुत से सियासतदान ऐसे मिलेंगे जिन्होंने असूली मौक़िफ़ इख्तियार किए और उन पर डट गए, और उनकी इज़्ज़त और एहतराम जो है उसमें इजाफ़ा हुआ। लेकिन जो सियासी हिकमत अमली है, ये असूल का मामला होती नहीं है, इसे असूल का मामला बना लिया जाता है, और जब उससे फिर रजू करना पड़ता है या इनराफ करना पड़ता है तो फिर बेअसूली नज़र आती है। तो मेरा ख्याल है कि सियासी रहनुमाओं को और सियासी जमातों को एक दूसरे की मुखालफत करते हुए ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि कल इनकी हमायत भी हो सकती है या इनसे हमायत भी हासिल की जा सकती है। तो हमारे सामने रखते हैं वोट देने से पहले, उसका क्या होगा शामी साहब? फिर एक नज़रिया है और उस पर मैं किसी को वोट देता हूं और कल को वो किसी और जमात से जाके मिल जाती है, उसका क्या होगा फिर? देखिए, अगर तो जमात बहसियत जमात फैसला करती है तो फिर तो उसे हालात के ताबे यानी सियासत का तकाजा करार दिया जा सकता है। लेकिन अगर इंडिविजुअल्स ये काम करते हैं, यानी पूरी जमात का मौक़िफ़ एक है और चंद इंडिविजुअल्स दूसरी राय कायम करते हैं, तो उसका मतलब यह है कि वो इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक मफाद परस्ती का काम कर रहे हैं, उनको इसका हक नहीं है। उनको चाहिए कि अपनी जमात का जो मैंडेट उन्होंने लिया था वो दोबारा लें, अपनी नशिस्त को छोड़ें, इंतखाब लड़ें, और फिर जो चाहे अपनी पॉलिटिक्स करें और अपना रवैया इख्तियार करें। लेकिन पार्टी अगर बहसियत मजमूई को फैसला करती है, जिस तरह आप देखें, आप फौज में जब पूरी फौज अपने कमांडर इन चीफ के ताबे एक फैसला करती है तो उसको हम कहते हैं ये एक डिसिप्लिन का तकाजा था। लेकिन अगर कोई कर्नल या जर्नल या मेजर अपनी मर्जी चलाता है तो उसे बागी कहा जाता है। तो ये एक डिसिप्लिन में और मुफाद परस्ती में एक वाज़ेह फ़र्क होना चाहिए। ठीक है, मारवी मेमन साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपने शामी साहब की बात सुनी, किस हद तक आप इत्तेफाक करती हैं उनकी बात से? आप यंग पार्लियामेंटेरियन है, ये आपका पहला टर्म था, आपने इस्तीफ़ा दिया है और ये एक इंडिविजुअल एक्ट था, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, आपने इस्तीफ़ा भी दे दिया। इस्तीफ़ा नहीं देती तो शायद पार्टी से आपको वैसे ही निकाल दिया जाता। बिकॉज एहतराम करना चाहिए पार्टी डिसिप्लिन का, और अगर पार्टी एक डायरेक्शन में जा रही है और अगर आप उससे इत्तेफाक नहीं करते, ऑनरेबल चीज़ यही होती है कि आप अगर वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते तो आप फिर इस्तीफ़ा दे दें। तो आई थिंक दिस वाज द ओनली ऑनरेबल कोर्स। बात सारी ये है कि ज़िंदगी और मौत की जो बात की शामी साहब ने, बिल्कुल सही, वो किस चीज़ के लिए है? वो कुर्सी की खातिर है या अवाम की खातिर है? सारे की सारी जो आपने अभी बातें की हैं, जो भी लड़ाइयाँ और झगड़े पार्टीज़ के बीच में होते हैं, मैंने 3 साल पार्लियामेंट के अंदर
میوزیکل چیئرز دیکھی ہیں اور میں نے اس طرح کی پولیٹکنگ دیکھی ہے جس میں ایشوز جو ریئل ایشوز ہیں وہ سالو نہیں ہوئے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ کتنی زیادہ لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو گئی ہے 3 سال میں. ہم سب کو پتہ ہے کتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ کتنا پاکستان کا امیج ختم اور برباد ہو گیا ہے, ساورنٹی ختم ہو گئی. تو کلیئرلی ہم نے کوئی اچھی پرفارمنس نہیں دیکھی, نہ ہمیں اچھی پرفارمنس حکومت نے دکھائی, نہ ہم نے پارلیمنٹ کی بالادستی دیکھی. تو اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے مفاد کے لیے, ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کچھ ڈیسیشنز لیتی ہیں اور وہ ڈیسیشنز ایسے نہیں ہوتے جو عوام کے ایشوز کو جا کے سالو کرتے ہیں. وہ اپنی کرسی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور اپنی پاور بیس کو نیکسٹ الیکشنز کے لیے مضبوط کرنے کے لیے وہ سارے ڈیسیشنز ہوتے ہیں. اب میں آنا چاہوں گی کہ ایکچولی سیاست کیا ہوتی ہے. سیاست عوام کی خدمت ہونی چاہیے. عوام کی خدمت یہی ہے کہ آپ ایشوز ریزالو کریں, اور جب ایشوز ریزالو نہیں ہوتے تو پھر انسان کو سٹینڈ لینا چاہیے, کیونکہ اگر آپ سٹینڈ نہیں لیں گے پھر آپ یو پارٹ آف دا سیم, پھر آپ اس جرم کا حصہ ہیں اور پھر آپ کو کوئی جو ہے کوئی آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ عوام کے پاس واپس جا کے کچھ کہیں, بیکاز یو آر پارٹ آف دیٹ. جو بھی ابھی الائنسز آپ چاہے ٹریجری بینچز کے الائنسز دیکھ رہے ہیں, چاہے آپ اپوزیشن کے الائنسز دیکھ رہے ہیں, اصولی موقف یہ ہے کہ کیا وہ الائنسز اس لیے ہو رہے ہیں تاکہ عوام کے سالو ہوئیں, یا وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ کسی کی کرسی بچے یا کسی اور کی کرسی جائے. دیکھیں, کسی اور کی کرسی جانا کوئی بری بات نہیں ہے, کیونکہ اگر اس حکومت کی کرسی جاتی ہے تو عوام کا نیٹ بینیفٹ ہے, بیکاز ایکسچیکر خالی ہو رہا ہے. لیکن کس بنیاد پہ وہ ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ بھول چکے ہیں. میں شامی صاحب آپ سے مجھے ایشوز کی سیاست ابھی تک نہیں نظر آ رہی. شامی صاحب یہ پوائنٹ کافی حد تک ویلڈ ہے, یہ پوائنٹ شامی صاحب کافی حد تک ویلڈ ہے کہ سیاست جو ہے عوام کی خدمت کرنے کا نام ہے. تو اگر الائنس بنتا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, اس کا جواز کیا ہے, یہ کافی امپورٹنٹ ہے. کیا وہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے وہ الائنس بنا رہے ہیں, یا پھر جو ہے اقتدار میں رہنے کے لیے یا اپوزیشن کو اور تگڑا کرنے کے لیے الائنس بنا رہے ہیں؟ دیکھیے, سیاستدان تو جو بھی موقف اختیار کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ عوام کی خدمت کا یہ تقاضا ہے. اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت کا احتساب کرنا عوام کی خدمت کا تقاضا ہے. جب وہ حکومت کو جوائن کر جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو اسٹرینتھن کرنا لوگوں کی خدمت کا تقاضا ہے. تو سیاستدانوں کے دعوے تو یہی ہوتے ہیں. آپ کو کیا نظر آتا ہے اگر کاف لیگ کو اکٹھا کیا ہے پیپلز پارٹی نے, وہ کس لیے کیا ہے؟ اگر اس وقت ایم کیو ایم اور نون لیگ ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھئے, ماروی صاحبہ نے جو بات کہی ہے, میں پہلے تو یہ وضاحت کر دوں کہ ان پر اس گفتگو کا اطلاق نہیں ہوتا, کیونکہ انہیں اپنی جماعت سے اختلاف کیا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا, اپنی نشست سے استعفیٰ دیا. انہوں نے تو ایک مثال قائم کی ہے جس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے, اور اس لحاظ سے انہوں نے سیاسی کارکنوں کی عزت میں اضافہ کیا ہے. اگر یہ وائلیٹ کر کے وہاں بیٹھی رہتی تو پھر معاملہ مختلف ہوتا. دیکھیے, اس وقت جو مسلم لیگ کاف ہے اور پیپلز پارٹی ہے, ان دونوں کے درمیان جو اتحاد ہوا, اس کی سیاست دونوں کی جو تھی اس کا وہ تقاضا تھا. مسلم لیگ کاف کو بھی ایک سہارے کی ضرورت تھی اور حکومت کو بھی سہارے کی ضرورت تھی. تو دونوں نے ایک دوسرے کو سہارا دیا, اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ایم کیو ایم الگ ہوئی ہے حکومتی اتحاد سے, لیکن کوئی ہنگامہ برپا نہیں ہوا. حکومت مزے کر رہی ہے اور اس کو کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے. اور جہاں تک مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کا تعلق ہے, جب مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں زیادہ سختی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ اپوزیشن کرنی ہے, بلکہ نواز شریف صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ حکومت کو ختم کرنا جو ہے اب قومی مفاد میں ہے, تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایم کیو ایم کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا. اگرچہ یہ ہاتھ جو ہے ابھی تک اچھی طرح ملا نہیں ہے, نہ مسافہ ہوا ہے نہ معانقہ ہوا ہے, پتہ نہیں کب تک ملے گا اور کیسے ملے گا, لیکن بڑھ چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جماعتوں کی سیاست جو ہے جب یکجا ہو جائے گی حکومت کے خلاف, تو وہ آپ سرگرم ہو جائیں گی, ایک دوسرے سے معاملہ کر لیں گی. لیکن ایم کیو ایم ابھی تک حکومت کی پرزور مخالفت کے بارے میں یکسو نہیں ہے. اس لیے مسلم لیگ نون کو اس نے واضح الفاظ میں جواب نہیں دیا, یعنی اس کی جو تمنائیں ہیں ان میں اپنی تمنائیں ابھی تک اس نے شامل نہیں کی. لیکن ابھی تو غیر رسمی ملاقاتیں ہوئی ہیں, شاید آگے جا کے جو ہے آفیشیل جب ملاقاتیں ہوں تو شاید اس میں معاملہ طے پا جائے.
صدیق الفاروق صاحب، آپ سے اب ہمارا رابطہ جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے اور یقین ہے مجھے کہ آپ کو ہماری آواز بھی آ رہی ہوگی. یہ فرمائیے صدیق الفاروق صاحب کہ آج 5 جولائی ہے. 1977 5 جولائی کو کیا ہوا تھا اس سے پوری قوم واقف ہے. آپ کہتے ہیں، آپ کی جماعت کہتی ہے کہ آپ نے غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے. وہ جو اقدام لیا گیا تھا ضیاء الحق کی جانب سے 5 جولائی 1977 کو، اس اقدام کی مذمت کرتے ہیں آج آپ؟ دیکھیے، پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس 5 جولائی اور اس وقت میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا اور مجیب الرحمان شامی صاحب بھی جانتے ہیں، اور بہت قربانیاں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے دیں. اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1973 کے آئین میں بنیادی کردار ادا کیا، اگر مارچ کے عام انتخابات میں دھاندلی نہ کرتے کہ انہوں نے اپنے آپ کو وزرائے اعلیٰ ان اپوزڈ جو ہے وہ الیکٹ ہو گئے، میں یہاں اصغر خان کی سیٹ کا اور پروفیسر غفور صاحب کی سیٹ کا انچارج تھا. میں نے یہاں بیلٹ پیپر، گندم اس وقت جو تھی وہ اتنی تھی، اگے ہوئے کھیتوں میں بیلٹ پیپر میں نے دیکھے. اور یہاں غضنفر ضیاء اسلام آباد میں بھاراکو میں وہ مجسٹریٹ تھے، ان کو میں نے کہا یہ اب میری درخواست وصول کر لیں. انہوں نے کہا میں درخواست وصول تو کروں گا، ریسیٹ نہیں دوں گا آپ کو. تو بہرحال وہ ہم نے دیکھا، اگر اس طرح کی دھاندلی نہ ہوتی اور جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب فیئر الیکشن کرتے تو ضیاء الحق کو یہ موقع ہی نہ ملتا. آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں، آپ اس ملٹری کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. نہیں، میں بات یہ کہہ رہا ہوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں فاروق صاحب، اگر 2012 کے الیکشن میں بھی دھاندلی ہوتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیانی صاحب کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے کیونکہ وہ دھاندلی ہوئی الیکشن. میں کہنا نہیں، میں نے جو بات کہنی ہے وہ آپ سن نہیں رہے نا، آپ اپنا نتیجہ نہ نکالیں. آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگلی بات آپ نے سنی نہیں ہے. جی فرمائیے. اگلی بات آپ نے سنی نہیں ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ضیاء الحق کا کوئی حق اسے نہیں پہنچتا تھا کہ وہ مارشل لا لگاتا، لیکن ادھر جمہوری لوگوں کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ جمہوریت کے نام پر دھاندلی کریں، جیسے اب انہوں نے آزاد کشمیر میں الیکشنوں میں دھاندلی کی ہے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں کسی غیر جمہوری تبدیلی یا کسی غیر جمہوری اقدام کو سپورٹ نہیں کریں گے. ہم دباؤ ڈالیں گے، عوام کو سڑکوں پر لائیں گے. گرینڈ الائنس کی بات ہوئی، ہم نے آفر کیا کہ یہ انکنڈیشنل ہوگی، اس لیے کہ اس ملک کے مفادات داؤ پر لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہاں آئین کو پامال کیا جا رہا ہے، اور جمہوریت کے نام پر نہ ہم کسی جمہوری کو یہ کرنے دیں گے نہ ہم کسی جرنیل کو یہ کرنے دیں گے، اس لیے کہ ملک ٹوٹا ہی اس وجہ سے کہ یہاں بار بار مارشل لا لگا ہے. ہم مارشل لا کے متحمل نہیں ہو سکتے.